نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. اللہ جل جلالہ کے حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں صحت، قوت، طاقت، توانائی نصیب فرمائی اور اس حوالے سے ہمیں صرف یہ حکم دیا گیا کہ آخرت کی تیاری کی جائے. اور آخرت کی تیاری کس طرح ممکن ہے؟ یقیناً اس کے لیے ایک بہترین بات، بہترین چیز، بہترین نصیحت وہ یہ ہے محاسبہ نفس، اپنا محاسبہ کرنا. اور یہی ہمارا آج کی گفتگو کا موضوع ہے، محاسبہ نفس. اس کے بہترین طریقے ہیں. جو بندہ ان طریقوں پر آ جائے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا شروع کر دے، معاشرے کی دو چار نہیں بلکہ بے شمار برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. جس بندے کا جس بھی کام کے اندر حساب مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی پروان چڑھے گا، اتنا ہی ترقی کو پائے گا. اسی طرح بندہ جب اپنا محاسبہ خود کرے تو یقیناً اس محاسبے کی وجہ سے یہ برائی سے کٹے گا، اچھائی کی طرف آئے گا، کیونکہ یہ اپنے آپ کا خود حساب کر رہا ہے. اور اپنے آپ کا جو خود حساب کرے گا تو وہ ضرور اس بات پر بھی غور و فکر کرے گا کہ آج کے دن میں اس نے کتنی گناہ والے کام کیے، آج کے دن میں اس نے کتنے اچھائی والے کام کیے. روز روز اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ایک نہ ایک دن اس کا دل چوٹ کھائے گا کہ کل بھی اتنے گناہ کیے، آج بھی اتنے گناہ کیے، ان گناہ کے مقابلے میری نیکیاں کتنی ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. تو میں اپنے آپ کا حساب کر لو قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے. جب حساب لیا جائے گا تو اس سے پہلے ہی خود اپنا حساب کر لو کہ کتنی اچھائی آئی ہے ہمارے اعمال میں اور کتنی برائیاں ہیں. موازنہ نفس جس کو کہا جائے خود کر لو. اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا وزنوا قبل ان توزنوا، فرمایا کہ اپنے آپ کا وزن کر لو قبل اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے. یعنی اعمال کو تولتے رہو، اس بارے میں غور و فکر کرتے رہو، اور غور و فکر کرنے والا ہی بندہ کامیاب ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر جان دیکھے گی کل کے اس نے کیا آگے بھیجا، کیا چیز بھیجی ہے. پھر دوبارہ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ایک آیت میں 2 مرتبہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ بتاتی ہے پہلا جو اتقوا اللہ، اس سے مراد فرائض کو ادا کرتے ہوئے ڈرو، خوف خدا رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کرو، بندگی کرو لیکن خوف خدا رکھتے ہوئے اتقوا اللہ. دوسرا واتقوا اللہ، اس کا تعلق حرام کاموں سے بچنے کے حوالے سے اللہ سے ڈرو، حرام کاموں کے قریب نہ جاؤ، خوب اس بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرو. اور اگر یہ دیکھا جائے
کہ فرمایا کل کے لیے تم نے کیا آگے بھیجا؟ کل سے مراد یوم آخرت، آج جو دن جاری ہے اس سے مراد دنیا، تو آج دنیا ہے کل آخرت ہے، مطلب یہ ہوا کہ انسان کی زندگی 2 ہی دن کے لیے ہے، آج جس کا وہ دن گزار رہا ہے، کل جس کی طرف اس کو جانا ہے۔ تو زندگی اتنی مختصر، اور اس آیت مبارکہ کے ذریعے اس بات کی بھی نشاندہی ہوئی کہ آگے کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے، تو یہ وہی سوچے گا جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا۔ جو خود نفس کو ایسے ہی چھوڑ دے تو یقیناً وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کا برا حکم دینے والا ہے، وہ تو برائی کی طرف چلاتا ہے، لہٰذا اس کو اچھائی کی طرف لانا ہوگا۔ فرمایا یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن جب تمہیں پیش کیا جائے گا تمہاری کوئی چیز بھی چھپنے والی نہیں ہے، ہر ایک چیز نیکیوں کی صورت میں ہو یا برائیوں کی صورت میں ہو، رب عز و جل کے یہاں پیش کر دی جائے گی۔ فرمایا انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم، فرمایا بے شک ہماری ہی طرف تمہیں آنا ہے، ثم انا علینا حسابہم، پہ بے شک ہم ہی پر تمہارا حساب ہے کہ ہم تم سے حساب لیں گے۔ رب عز و جل کی بارگاہ میں جب حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، کیا کیا سختی والے معاملات، کس قسم کا حساب ہوگا، خود غور و فکر کریں کیسا وہ حساب ہوگا جس کے بارے میں رب فرما رہا ہے ثم انا علینا حسابہم۔ فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، وہ دن تو وہ ہوگا جس دن زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ حضور نے صحابہ سے پوچھ رہے میرے صحابہ جانتے ہو یہ خبر کیسی کہ زمین اپنی خبریں سنائے گی؟ ابھی تک تو ہم لوگوں سے خبریں سن رہے تھے، اب زمین خبر سنائے گی، اب اس کی باری ہے۔ صحابہ نے اس کے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ زمین کیا خبر سنائے گی۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس زمین کے اوپر جو جو تم نے کیا ہے زمین سب اس بارے میں بتا دے گی، زمین کے اوپر کیا کیا ہے، تو بندے کو ہونا زمین ہی پر ہے، تو فرمایا اس اعتبار سے زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی کہ اس بندے نے کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا تھا۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ سب سے بڑی جاسوس ہمارے لیے خود زمین ہے، سب سے بڑی جاسوس، یہ رب عز و جل کی بارگاہ میں سب بیان کر دے گی۔ اور ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا زبان سے کہنے والا جب کچھ بات کچھ بھی نکالے لکھنے والے سے فوراً لکھ لیتے ہیں، یہ بھی گواہ ہو گئے، انہوں نے بھی اس بات کو محفوظ کر لیا۔ بروز محشر یہ ہمیں تھما دیا جائے گا نامہ اعمال، یہ ہے تمہارے معاملات، کرتوت، اچھائیاں برائیاں سب اس کے اندر درج ہے۔ تو اس بارے میں ہر شخص کو غور و فکر کرنا چاہیے، جب رات کو سونے کا وقت آئے تو اس میں بندہ اپنے بارے میں سوچے، صبح جب اٹھا تھا اس وقت سے لے کے اس وقت تک کتنی میں نے نافرمانی کی، کتنے میں نے غلط کام کیے ہیں، اور کتنی میں اچھائی کر سکا، کون کون جیسے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے رب کی رحمت جوش میں آئی، اور کیسے اس طرح کے کام کیے ہیں جس سے رب عز و جل مجھ سے ناراض ہوا۔ روز محاسبہ نفس بندہ کرے، کیونکہ یہ اعضا جسے ہم اپنا سمجھتے ہیں یقیناً اسے بھی ہمارے خلاف ہی گواہی دینی ہے، اگر اچھائی ہوگی تو اچھائی بیان کریں گے ورنہ برائی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ انور مبارکہ سے باہر تشریف لائے، جیسے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے مسکرانے لگے، صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں، مسکرانے کا کوئی سبب ہے ہی نہیں، کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن محبوب مسکرا رہے، پوچھ رہے اے میرے صحابہ تم جانتے ہو میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ کمال ادب، صحابہ کی گفتگو اللہ کے محبوب سے، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مسکرانا اس وجہ سے ہے کہ میں اس وقت ایک شخص اور اللہ رب العزت کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے، کلام ہو رہا ہے، میں اسے سن رہا ہوں۔ اب دیکھیں محبوب کے کان لال کرامت میں لاکھوں سلام، محبوب کے کان، ان کی شان، کہ وہ واقعہ جو محبوب سن رہے ہیں وہ تو صدیوں بعد
قیامت کے بعد بروز محشر اس کا واقعہ، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آج ہی اس کی خبر ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور وہ آنکھیں، نور والی آنکھیں اس شخص کو بھی دیکھ رہی ہے جس کا معاملہ صدیوں بعد ہونا ہے۔ اور ساتھ میں صحابہ کو بیان بھی فرما دیا کہ ایک شخص انتہا درجے کا سادگی والا، اس کی گفتگو سن کے میرا مسکرانے کا عمل ہوا، میں مسکرا رہا ہوں، خوش ہو رہا ہوں۔ اس شخص کی گفتگو سنیے، کتنا سادہ وہ بندہ ہے جو اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ تیری اتنی رحمتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، تو نے مجھے دنیا میں ہر ظالم سے بچایا، تو نے مجھے دنیا میں جو لوگ ستیہ کرتے تھے ان سے محفوظ کیا، تو اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ آج میرے خلاف انہیں نہ کر، مجھے ان سے محفوظ فرما دے جس طرح دنیا میں تو نے مجھے ان سے محفوظ فرمایا۔ مطلب کہ روح زمین پر رہنے والی ہر شے جو اس کے گناہ پر گواہ ہے، آسمان ہو یا زمین ہو یا دیگر اشیاء، اب اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے ان تمام کے معاملات سے، ان تمام کی گواہی سے مجھے بچا دے۔ اب یہ کہا جائے، پھر ساتھ کہتا ہے اے اللہ میری خواہش یہ ہے کہ تو آج مجھ سے ہی پوچھ لے، میرے جسم سے پوچھ لے، میرے اعضاء سے پوچھ لے کہ میں نے کیا کیا کام کیا۔ اب یہ شخص خام خیالی کا شکار تھا، یہ شخص خوش فہمی کا شکار کہ میرے اعضاء تو میرے ہی ہے نا، میری بات حمایت والی بات کریں گے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ مجھے ان کی گفتگو مسکرا رہی ہے، ان کی گفتگو کی وجہ سے میں تبسم فرما رہا ہوں۔ کتنا سادہ بندہ ہے، خود اپنے خلاف خود بڑی بڑی گواہیوں کو تیار کر رہا ہے۔ کہتا ہے میرے جسم کے جو اعضاء ہیں ان سے اللہ تو پوچھ، زمین آسمان دیگر ان چیزوں سے میرے خلاف بیان نہ لے۔ میرا رب فرمائے گا ٹھیک ہے، آج تیرے اعضاء ہی بتا دیں گے، جس میں تو راضی یہی میرا حکم ہے۔ ان تو کی میرا رب ارشاد فرمائے گا، اس شخص کے منہ پر مہر لگ جائے گی۔ اب اس کے جسم، اس کی جلد، اس کے اعضاء، اس کے ہاتھ پاؤں، کان ناک، آنکھوں نے گفتگو کرنا شروع کی، جیسے ایک ایک چیز نے اس کے گناہ بیان کرنا شروع کیا۔ ہاتھ نے کہا کہ اس نے مجھ سے یہ کام کروائے۔ اب چونکہ اس شخص کے منہ پہ تو مہر تھی لیکن دیکھ رہا تھا، حیران ہو رہا تھا یہ کیا ہوا۔ جلد جو ہے اس نے اپنے گناہ گنوانے شروع کر دیے کہ اس بندے نے میرے ساتھ یہ کام کروائے۔ پاؤں نے گناہ گنوانا شروع کر دیے کہ یہ بندہ مجھے ان جگہوں پہ لے کے گیا۔ کان بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے اس شخص کی وجہ سے یہ باتیں سننے کو ملی، اس کی وجہ سے یہ گناہ ہوئے۔ پوری فہرست تیار ہو گئی۔ پھر اس شخص کی باری آئی، کہنے لگا یہ تو میرے اپنے جزیات اعضاء ہے، جسم ہے، میں نے تو دنیا میں اس کی بڑی حفاظت کی تھی، آج اس نے میرے خلاف ہی گواہی دینا شروع کر دی۔ دیکھیں جسم کیا، ہمارے اعضاء ہے، ہاتھ پاؤں، آنکھ، کان، ناک، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو وہ شخص بھی رب عز و جل کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اس کی حفاظت کی، آج اس نے میرے خلاف ہی بیان دے دیا۔ یہ کیا کیا اس نے، ایسا کیوں کیا؟ جلد سے کہے گا قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اے جلد، اے کھال، تو نے میرے خلاف بیان دے دیا، تو نے کیسے بولا؟ دنیا میں تو بڑی تو خاموش تھی، آج کہاں سے زبان آئی؟ تو کئی قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں تو اس ذات نے بولنے کا حکم دیا ہے جس ذات نے ہر شے کو بلوایا ہے، اس ذات کے حکم سے ہم نے گفتگو کی، تو پریشان نہ ہو، اسی ذات نے ہمیں بلوایا ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن زبان، ہاتھ اور پاؤں خود گواہی دیں گے کہ جس کو یہ چیزیں دی گئی تھی اس نے کیا ایسے کام کروائے۔ اس قسم کی گواہیاں ہوگی، کتنے سخت معاملات ہوں گے۔ لیکن جو بندہ محاسبہ نفس کر لے، ہر روز کا رات کو سوتے ہوئے حساب کریں کہ دن میں مجھ سے کیا کیا اچھائی ہوئی، کیا کیا برائی ہوئی، تو یقیناً معاشرے کی بے شمار برائیوں سے بچ جائے گا۔ اسی جانب اشارہ ہے، محاسبہ نفس کیا جائے، اپنے آپ کو تولا جائے، پرکھا جائے کہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ تو محبوب فرما رہے اس بندے کی سادی گفتگو نے مجھے مسکرانے پر مجبور کیا، میں مسکرایا کہ کتنا سادہ بندہ ہے، اپنے آپ اپنے جسم کو سب چیزوں کو تیار کر رہا ہے، لہٰذا ان اعضاء کو نیکیوں سے بھریں، کوشش کیجیے جسم کے جتنی جزیات ہیں بروز محشر ہماری حمایت میں بات کرے کہ ہاں اس بندے نے یہ بھی اچھائی کروائی، یہ بھی اچھائی کروائی، یہ بھی اچھائی کروائی، برائیوں سے مجھے بچائے رکھا، تو وہ بندہ کامیاب ہے۔
آج تو یہ خاموش ہے، بروز محشر ان کو بولنا ہے۔ اسی طریقے سے اچھائیوں کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے ہم پر انعام و اکرام کا نزول فرمایا، اس کے بارے میں بندہ موازنہ کرے۔ وہ کیا ہے کہ رب کی طرف سے انعامات اتنے ہیں، میری طرف سے نیکیاں کتنی ہیں؟ کیونکہ ہم میں سے ہر شخص جانتے ہیں ہم رب عز و جل کی طرف سے جو انعام و اکرام کا نزول ہے، ہم اس کا کسی مقابلے میں بھی کسی بھی بات پر ہم اس طرح نعمت کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ تو بندہ سوچے کہ رب نے مجھے صبح سے رات تک مجھ پر کتنے انعام و اکرام کیے، اور میں نے اس کے عوض کتنے اچھے کام کیے۔ اس نے اپنی رحمت چھماچم مجھ پر نازل فرمائے، میں نے کتنے اچھے کام کیے۔ 24 گھنٹے اس کی نعمتوں کا نزول ہوا، لیکن میں کیا کر سکا؟ ابو بکر قطانی رحمہ اللہ کے حوالے سے آتے ہیں، فرماتے ایک بزرگ تھے جو اپنا محاسبہ کس طرح کرتے تھے، کیا شان تھی ان کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں ہر روز اپنا حساب کرتے ہیں۔ ایک موقع آیا کہ 60 برس کی عمر ہو گئی، کہنے لگے 60 سال میرے ہو گئے، اور اگر یوں دیکھا جائے تو ان 60 سالوں میں ایام کی تعداد 21,500 21,500۔ پھر خود ہی اپنے بارے میں محاسبہ کرنے لگے کہ اگر 21,500 ان ایام کی تعداد ہے تو پھر اگر روز میں نے اگر ایک گناہ کیا ہو، ایک گناہ فقط، تو میرے گناہوں کی تعداد 21,500 ہو گئی۔ الیاذ باللہ، چیخ ماری، زاروں قطار روئے، بے ہوش ہو گئے۔ دوبارہ ہوش آیا کہ یہ 21,500 دن کا ایک گناہ میں شمار کر رہا ہوں، 60 سال کی عمر، تو اس میں ایام کی تعداد 21,500، تو دن کا ایک گناہ، حالانکہ دن میں ایک دن میں تو کئی گناہ ہو جاتے ہیں، اور یہ تو ایک گناہ کا جن کا میں شمار کر رہا ہوں، اور جو ان گنت ہے، جو شمار میں ہی نہیں ہے، وہ گناہ کتنے ہوں گے۔ پھر چیخ ماری، زمین پر گرے اور اسی وقت روح پرواز کر گئے۔ یہی حقیقت ہے کہ بندہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے بارے میں سوچے، غور و فکر کرے کہ میں جو یہ شب و روز گزار رہا ہوں اس میں میرے اچھے اعمال کتنے ہیں، دن میں کتنی نیکیاں کر سکتا ہوں۔ جبکہ گناہوں کی آپ بات کریں تو پوری فہرست تیار ہے، صبح سے رات تک کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ تو اپنا محاسبہ کرنے والا بندہ کبھی رسوائی کے در پہ نہیں ہوتا، اور جس نے اپنا محاسبہ چھوڑ دیا یقیناً وہ تباہ برباد ہوا۔ کیونکہ رب عز و جل نے ہم پر اتنا انعام فرمایا، اتنا اکرام فرمایا، ہم اس کی کس نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ کبھی سوچے اس بارے میں؟ یقیناً کسی نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ایک آنکھ ہے نا، اگر اس بارے میں سوچیں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی جبریل امین حاضر ہوئے تھے، میرے دوست، مستدرک الحکیم کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، فرمایا ابھی رخصت ہوئے ہیں، انہوں نے ایک عابد کا واقعہ بتایا کہ ایک عابد تھا، بڑا عبادت گزار تھا، 500 سال رب عز و جل کی اس نے عبادت کی۔ اب کیسی وہ عبادت کرتا تھا؟ دریا جو سمندر ہے اس کے ساتھ ایک جزیرہ تھا، وہاں پر وہ رہتا، اللہ رب العزت کی طرف سے اس جزیرے پر میٹھے پانی کا چشمہ جاری تھا، اور ساتھ ہی ایک انار کا درخت تھا، روز تازہ انار لگتا، وہ روز تازہ انار کھاتا، میٹھے پانی کے چشمے سے سیراب ہوتا، کام صرف عبادت۔ جب اس کے وصال کا وقت قریب آیا تو رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے، دو بات، اے اللہ ساری زندگی تیری بندگی کی، تیری عبادت کی، مولا میری اس دعا کو قبول فرما۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ میرے جب روح نکلنے کا وقت آئے تو میں سجدہ میں ہوں، تاکہ اسی حالت پر اس دنیا سے رخصت ہوں، کیونکہ جو جس حال میں مرے گا بروز محشر اسی حال میں اٹھایا جائے گا، تو میں سجدے کی حالت میں ہی بروز محشر اٹھایا جاؤں، میری اس دعا کو تو قبول فرما۔ نمبر 2 یہ ہے کہ میرا جسم گلنے سڑنے سے محفوظ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے دونوں دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اب یہاں 2 دعائیں قبول ہوئی تو جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب اس جزیرے سے گزرتا ہوں میں دیکھتا ہوں اس شخص کی روح قبض ہے اور وہ سجدے کی حالت پر ہی موجود ہے۔ اتنی بڑی شان ہوگی۔ بروز محشر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس شخص کو حاضر کیا جائے گا، میرا رب فرمائے گا اس شخص کو داخل کرو، ادخلوا عبدی الجنت برحمتی، میری رحمت کے صدقے اس شخص کو جنت میں داخل کرو۔ فوراً یہ شخص بول پڑے گا لا بل بعملی، یا رب لا بل بعملی، اے میرے رب اپنی رحمت کی وجہ سے نہیں بلکہ میری عبادت کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل فرمایا۔
کیونکہ 500 سال میں نے تیری بندگی کی، 500 سال تیری عبادت کی، ریاکاری سے خالی، صرف تیری رضا کے لیے عبادت کی، اور تو کہہ رہا ہے کہ رحمت سے داخل کر؟ نہیں، میرے اپنے جو ہے میں نے اعمال کے، اس اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل فرما۔ اس کو اعمال پہ بڑا ناز تھا۔ تو محبوب فرماتے ہیں کہ 3 بار اس طریقے سے گفتگو، میرے رب فرماتا ہے فرشتوں کے سے جب میرے بندے کو جنت میں داخل کرو، ادخل الجنہ عبدی، میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ، برحمتی، میری رحمت کی وجہ سے۔ یہ کہتا ہے نہیں لا بل بعملی، میرے عمل کی وجہ سے۔ 3 بار جب یہ گفتگو مکمل ہوئی نا، محبوب علیہ السلام فرماتے پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے، اب اس شخص کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ فرمایا تو نے کتنے سال عبادت کی؟ 500 سال صرف تیری رضا کے لیے۔ اچھا، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں نے جو اسے آنکھ عطا فرمائی نا، باقی اور بہت ساری نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، فضیلتیں، نہ جانے کیا کیا دی گئی اس کو صبح سے شام تک، کہ اس سمندر کھارا پانی تھا اس کے اوپر، جزیرے میں ہم نے اس کو میٹھا پانی عطا کیا، روز تازہ انار اس کو دے دیا جاتا، ہر چیز اس کو عطا کی گئی، جسم کی آزادی ہے، صحت، قوت، طاقت، توانائی دی گئی، ان سب کا حساب بعد میں۔ یہ جو تجھے آنکھ دی ہے نا، پہلے اس کا حساب ہوگا۔ ایک پلڑے میں آنکھ کو رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں 500 سال کی عبادت جو ریا سے صاف تھی، رب عز و جل کے لیے تھی، دوسرے پلڑے میں اس 500 سال کی بندگی کو رکھا گیا۔ آپ یقین کریں، محبوب فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو پلڑا تھا نا، آنکھ والا پلڑا بھاری ہو گیا اور 500 سال کی عبادت ہلکی ہو گئی۔ میرا رب فرمایا کہ یہ دیکھ، تو نے تو اس ایک آنکھ کا بھی حق ادا نہیں کیا، اس کے مقابلے پہ بھی تو عبادت نہیں لایا، باقی جسم کی جتنی جزیات ہے، جسم کے جتنے اعضاء، دیگر ساری نعمتیں، برکتیں جو تجھے دی گئی، اس کا حساب کون دے گا؟ پھر میرا رب فرمائے گا اب اسے جہنم کے سپرد کرو۔ پھر یہ کہے گا نا اے اللہ، اب اپنی رحمت کے صدقے ہی مجھے تو جنت عطا فرما دے، اعمال کی وجہ سے نہ۔ میرے رب کی رحمت جوش میں آئے گی، میرا رب فرمائے گا ٹھیک ہے، اب اسے جو ہے میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل فرما دو۔ تو عدل کرے تو تھر تھر کانپو، فضل کرے تو بخشا جاؤ۔ رب کا فضل ہوگا، کرم ہوگا تو ہی شان ہوگی۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ یہ شخص ایسا تھا جس کی اتنی عبادت تھی، ایک آنکھ کا حق ادا نہ کر سکا۔ آج ہم کس کھاتے میں ہیں؟ ہماری زندگیاں مختصر، وہ بھی گناہوں سے بھری ہوئی۔ رب نے جو ہم پہ انعام و اکرام کا نزول فرمایا، اس کا کون حساب دے گا؟ تو ہمیں اپنے بارے میں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس بارے میں سوچیں کہ ہم صبح سے شام تک کتنے اچھے اعمال کرتے ہیں اور کتنی برائیاں کرتے ہیں۔ ہر شخص رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کرے تو یقیناً آنے والے ایام، شب و روز اس کے بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ محاسبہ نفس کرنے والا بن گیا کہ صبح سے رات تک کتنوں کو میں نے دل دکھائے، کتنوں کے پیسے میں نے کھائے، کتنوں سے میں نے جھوٹ والی باتیں کی، کتنوں کی غیبت کی۔ سوچے کتنی نمازیں میں نے جماعت سے پڑھی، اس میں خشوع و خضوع کتنا تھا، روز رات کو 2 منٹ کا کام ہوگا لیکن اس کا فائدہ کتنا ہوگا۔ جب ہم اس طرز پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا ای الناس افضل، اے میرے صحابہ، میرے ساتھی ہو، تم بتاؤ ای الناس افضل، سب لوگوں میں سب سے افضل شخص کون ہے؟ کسی نے کہا نمازی۔ فرمایا نمازی بہت اچھا شخص ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے۔ کہا راہ خدا میں جو ہے خرچ کرنے والا، فرمایا خرچ تو کرتا ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے، بہت اچھا شخص ہے۔ فرمایا جہاد کرنے والا، فرمایا جہاد کرنے والا ہے، بہت اچھا شخص ہے لیکن گناہ بھی تو کر لیتا ہے۔ اچھا بندہ کون ہے، کون بتائے گا؟ تو ایک شخص نے کہا روزے دار۔ فرمایا روزے دار بہت اچھا بندہ ہے، 15-16 گھنٹہ مسلسل عبادت میں رہتا ہے لیکن گناہ بھی تو کر لیتا ہے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جواب ارشاد فرمایا، کیا شاندار جواب دیا۔ فرمایا لوگوں میں سب سے افضل شخص وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہو، جو متقی ہو، کیونکہ متقی ایسا شخص ہے جو گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا، گناہ سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا روزانہ محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام گفتگو کو یاد رکھتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا